بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. الدرس الثالث عشر. میں بھی کتاب یہ پڑھ کے آ رہا ہوں. میں یہ کتاب کی جو عبارتیں ہیں جو ان کے، تو اس میں ایک چیز مجھے جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جدید انداز ہے، جدید طریقہ ہے. پرانے زمانے کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کے یہاں تک کہ ان کے جو مصطلحات ہیں، جو بھی کہیں مصطلحات، جو اصطلاحی جو تعریف ہوتی ہے، جو اصطلاح ہوتی ہے، یہ بھی اس میں بہت سارے ان کے اپنے ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ مصطلحات جو ہے نا وہ کوئی من اللہ منزل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہیں فاعل، مفعول یا جار مجرور یا جو بھی آپ کہیں اس کی تعریف کریں، یہ کوئی تعریف جو ہے نا منزل من اللہ تو نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے کہ چیز کیا ہے. کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت تو یہ قواعد نہیں تھے اور نہ عرب ان قواعد سے وہ واقف تھے. ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں شروع ہوئے نا، بعد میں. بلکہ ان قواعد کے بنانے والے اکثر و بیشتر وہ عجمی ہیں. دو الفاظ آتے ہیں، ایک عجمی ہوتا ہے، ایک اعجمی ہوتا ہے. عجمی دونوں سننے ہوگی آپ کو، اعجمی اور عجمی. جی جی. تو اعجمی وہ جو عربی زبان یا وہ جو زبان اچھی طرح نہیں کہہ سکتا ہو، فصیح و بلیغ، ٹھیک ہے، اپنا مافی ضمیر کما حقہ ادا نہ کر سکتا ہو، اس کو اعجمی کہتے ہیں عرب میں. بھلے وہ عرب کا ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ عرب کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اعجمی ہے. ٹھیک ہے. اور عجمی جو غیر عرب، بھلے وہ فصیح و بلیغ عربی کیوں نہ بولتا ہو، وہ عجمی ہے. عجمی ہے. بھلے وہ فصیح و بلیغ عربی کیوں نہ بولتا ہو، وہ عجمی ہے. ویسے ہم جو ہے نا سارے جو ہے نا عجم کہتے ہیں. تو یہ عجمیوں نے ہی اس کو مطلب ہے کہ شروع کیا. ان قواعد کو جتنے بھی تھے بڑے بڑے جو ائمہ فن تھے، جو ائمہ فن تھے، وہ سارے جو ہے نا تقریباً جو ہے نا عجمی تھے. تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ زبان کی حفاظت کی جائے. تو پھر اس چیز میں جو ہے نا اختلاف ہوتا ہے، اس میں تعریفات میں، اصطلاحات میں، مصطلحات میں، مسمیات میں، مطلب کہ نام کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہم چیز سمجھنا ہے. تو اس سبق کے اندر جو میں نے دیکھا اس میں وہ یہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم، آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ عربی زبان میں معرب اور مبنی ہوتا ہے. معرب جو بدلتا ہے، مبنی جو بدلتا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسم عام طور پر معرب ہوتا ہے، کچھ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل عام طور پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کچھ کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں. اور حرف سب کے سب کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. یہی تین چیزیں ہیں عربی کے اندر. کوئی ایسا جملہ لائیے جس میں تین حرف نہ ہو، اس میں تین کلمے نہ ہو، تو پوری زبان اسی تین کلموں پر ہی ٹھہری ہوئی ہے. تو ان تین کو اگر سمجھ جائے صحیح طریقے سے تو عربی زبان کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بہت آسان زبان ہے، بہت آسان زبان ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے فعل مضارع، فعل کے اندر یہ معرب ہے، فعل ماضی مبنی ہے، فعل امر بھی کیا ہے، مبنی ہے، مبنی ہے. جی. تو فعل مضارع معرب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا آخری جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جس طریقے سے اسم معرب ہے اور اس میں فتحہ اور ضمہ اور کسرہ، یہ تینوں آتے ہیں اس کے اندر، یہ اس کی خصوصیت ہے، مگر اس پہ سکون نہیں آتا ہے، جزم نہیں آتا، اس پر نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے فعل کی خصوصیت جزم قبول کرنا ہے، کسرہ قبول نہیں کرتا ہے. جیسے اسم جزم قبول نہیں کرتا ہے، ویسے فعل کیا قبول نہیں کرتا ہے، کسرہ. اچھا، ایک کسرہ ہو یا ضمہ ہو، یہ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ کسرہ قبول نہیں کرتا ہے یا فلاں قبول کرتا ہے، کس اعتبار سے؟ جی نہیں، ظاہر میں پہلے، شروع میں، بیچ میں، آخر میں. بولا کسرہ بھی آتا ہے، سب آتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. آخر میں، کیونکہ نحو کا مطلب اسی پہ بحث ہوتی ہے، آخر میں بحث ہوتی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھنے کے دوران، پڑھنے کے زمانے میں وقف نہیں ہے، کہیں وقف نہیں کرنا ہے. طلبہ جو ہے نا پڑھتے وقت وقف کرتے ہیں، یا استاذ ایسے لم افہم درس امس، نہیں، وقف نہیں کرنا آپ کو. ٹھیک ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں جو حرکت ہے وہ ظاہر کرنا ہے، پڑھنا ہے. تبھی نہ پتہ چلے گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا فاعل سمجھ رہے ہیں یا مفعول سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وقف ممنوع ہے. وہ وقف جو ہے نا آیتوں میں، قرآن میں ہے کہ
مگر یہاں وقف نہیں ہے. تو فعل مضارع کو مجزوم کون دیتا ہے, جزم کون دیتا ہے؟ ٹھیک, تو لم, لما, لام امر, لام النہی, لام امر, لام النہی. ایک لم ہے, ایک لما ہے, اور ایک لام الامر ہے, اور ایک لام نہیں ہے. یہ چار جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے, سکون دیتا ہے, جزم دیتا ہے. ٹھیک, تو فعل مضارع اصلاً مرفوع ہوتا ہے, مرفوع. ٹھیک, اچھا اب یہ پوچھیں گے کہ فعل مضارع کو رفع کون دیا؟ لیکن وہ مرفوع ہوتا ہے, بس یہ ہم کو معلوم کرنا, بس یہ ہم کو پڑھنا ہے. اب کہتے ہیں کیا والی چیز ہے, کہتے ہیں کہ جو بھی تبدیلی لاتا ہے نا اسے عامل کہتے ہیں, جو عمل کرتا ہے. جیسے ہم کہیں گے لم, لما, لام الامر, لام نہیں, یہ عوامل ہے. کیا ہے یہ؟ عوامل جمع عامل, مطلب کام کرنے والا. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کام, مزدوری کرتے ہیں. کیا یہ کام کرتے ہیں, فعل مضارع پر جا کے کام کرتے ہیں. فعل مضارع رفع تھا, اس کو مرفوع تھا, جزم دیتے ہیں. تو جتنے بھی وہ حروف ہوتے ہیں نا انہیں عامل کہتے ہیں, انہیں عوامل کہتے ہیں. یہ جو بھی عمل کرتا ہے اسے عامل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ عامل ہو گیا. جیسے فعل مضارع کو نصب ملتا ہے تو لن آ جائے, اگر ان آ جائے, اگر آپ لوگ پڑھے ہوں گے تو اس سے پہلے, تو وہ عمل دیتے ہیں. اب یہ رفع کون دیتے ہیں ان کو؟ تو اسی لیے ان لوگوں نے کہا, مطلب نحوی نے کہا کہ کوئی عامل کا نہ ہونا خود ایک سبب ہے. عامل کا نہ ہونا خود کیا ہے؟ سبب ہے کہ وہ مرفوع ہے. جیسے مبتدا خبر ہے, مبتدا خبر اس پہ آگے پیچھے انا, انا, کانا, لاکنہ کچھ بھی نہیں آگے پیچھے, وہ کچھ بھی نہ ہونا خود کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ بولتے ہیں مبتدا پر, یا پھر کیا بولتے ہیں ابتدا بھی, ابتدا خود ایک اس کی جو نا وجہ ہے, چونکہ وہ ابتدا ہے مبتدا مرفوع ہے. ہاں البتہ خبر مرفوع اس لیے وہ خبر ہے, خبر مرفوع ہے اس لیے ایک وجہ مل گئی وہاں پر ان کو کہ یہ خبر ہے, لیکن یہاں وجہ نہیں مل رہی لوگوں کو. تو اس طریقے سے فعل مضارع کسی بھی عوامل سے خالی ہونا خود کیا ہے؟ ایک وجہ ہے کہ وہ مرفوع ہے. ہاں کچھ آتا ہے, تبدیلی ہوتی ہے اس میں. تو یہ لم, لما, لام امر, لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ. فعل مضارع پہ جو ہے نا حال یا استقبال کا معنی اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن لم داخل ہو کر اس میں کیا تبدیل لاتا ہے معنی کے اندر؟ ماضی کا معنی. ایک تو معنی میں تبدیلی لایا ہے, لیکن زمانہ چینج کر دیا, اور پھر نفی کا معنی دے دیا, یہ معنی کے اعتبار سے. اور عمل کے اعتبار سے اس نے کیا کیا ہے؟ لم نے جزم دے دیا اس کو. لم تو یفعل تھا, لم یفعل. ٹھیک ہے, ینصر, لم ینصر, اور لما ینصر, اور لام الامر لتنصر اور لینصر, لتنصر انصر. اچھا لام الامر کیا ہے؟ امر کا لام, امر کا مطلب آرڈر ہے, یعنی آرڈر دینے والا لام. اچھا لام الامر اس کو کیوں کہا گیا؟ جبکہ آپ نے امر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ نصر ینصر, امر کیا ہے؟ انصر, انصر ہے نا, انصر ہے. سمع اسمع, اسمع, ہاں تھوڑا سا اسمع, اسمع. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیوں نہیں کہا کہ بھی امر میں ویسے بھی جزم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیوں ہے نا, امر ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ جزم ہوتا ہے. تو پھر یہ بحث ہی کیوں کہ بھی یہ اس نے دیا بول کر. ہاں فرق یہ ہے کہ امر کو مبنی کہا گیا, امر فعل امر کیا کہا گیا؟ مبنی ہے. اب مبنی کا مطلب ہے کہ بحث نہیں کرنا کہ ایسا کیوں, حاضی ہر جگہ حاضی ہی ہوتا ہے نا بھائی. ھذا رجل رأیت ھذا الرجل مررت بھذا الرجل, ہر جگہ ہاتھ چاہیے. کیوں بھائی؟ یہی ہے کہ مبنی ہے. مبنی آباشت کے کیا ہے فارسی میں وہ کہ وہ مبنی وہ ہے جو کہ چینج نہیں ہوتا ہے. معرب آباشت کے کیا ہے اس میں آگے پیچھے, خیر کوئی بات نہیں ہے. لام الامر, ٹھیک ہے, تو یہ لام جو ہے نا فعل مضارع پہ آتا ہے, تو فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. اسی طرح لام الناہیہ, ناہیہ معنی یہ بھی آرڈر ہی ہے, لیکن یہ آرڈر روکنے کا آرڈر ہے. نہیں کو بھی امر ہی کہتے ہیں, نہیں کو بھی امر ہی کہتے ہیں, لیکن امر وہ آرڈر کرنے کا ہے, اس میں نہ کرنے کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے, تو لام الناہیہ جیسے لا تأکل, ہاں جی لا تأکل, لا تأکل, ٹھیک ہے, تو لا تأکل نہیں ہے.
ناہیہ کیوں؟ کیونکہ ایک لا اور آتا ہے جو جس کو نافی کہتے ہیں یا نفی کہتے ہیں، وہ کوئی عمل نہیں کرتا، وہ صرف نفی کا معنی دیتا ہے، جو فعل مضارع پہ آتا ہے کہ لا یاکلوا لا تاکلوا، تو اس کے مقابلے میں یہ لام الناہیہ اس کو بولنا پڑے گا یا لام النہی بولنا پڑے گا، اس کو فرق کرنے کے لیے نفی اور نہیں میں۔ لام الامر، دیکھیے لام جو ہے نا اور بھی بہت سارے کیا آتے ہیں جو فعل مضارع پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے لام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فعل مضارع پہ جو لام آتی ہے اس پہ ہم بحث کریں تھوڑی سی۔ ایک لام الامر ہے، ایک لام التأکید ہے، ایک لام التعلیل ہے۔ لام التعلیل، لام التأکید کچھ عمل نہیں کرتا ہے، واللہ لأفعلن او لأفعل کذا، واللہ لأقرأ الکتاب، مثلا پر تاکید کے لیے کہ میں ضرور کتاب کو پڑھوں گا، لأقرأ، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ صرف تاکید پیدا کرتا ہے۔ اچھا تاکید کا مطلب کیا ہے؟ معنی میں بدل دینا، زور دینا، اساسی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ ایک اضافی معنی سمجھ لیجیے، اضافی چیز ہے تاکید، ورنہ اصلاً اساس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ تاکید یا تو آپ کسی چیز کی اہمیت دکھانے کے لیے لام لاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ اس بندے کو جو بندہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے یا آپ پہ یقین نہیں کرتا ہے، تصدیق نہیں کرتا ہے، شک دور کرنے کے لیے، جی بالکل آپ نے صحیح لفظ کہا، شک دور کرنے کے لیے، وہم دور کرنے کے لیے بھی تاکید کا اسلوب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لام التعلیل ہے، لام التاکید جو عمل نہیں کرتا ہے اور وہ مفتوح ہوتا ہے۔ لام التاکید کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ جی جیسے مثال ہے واللہ لأفعل، واللہ لأقرأ، یا لأقرأ الکتاب، میں ضرور کتاب پڑھوں گا، کسی بھی فعل مضارع پہ لام لگا دیا ابتدا میں، میں ضرور اس کی خاموشی توڑ دوں گا خاموشی۔ جی آپ کے ذہن میں جتنے افعال لا لیجیے، مشکل جس کو جو پسند ہے اشربوا آکلوا، جو کہہ رہے تو کہہ لیجیے، مشکل نہیں ہے، لیکن جب قاعدہ سمجھ گئے نا تو پھر وہ ایک مثال بھی کافی ہے، ایک دانہ بھی کافی ہے چاول چک کرنے کے لیے۔ اب باقی میں انہیں پورا کھا لوں گا تو کھا لیجیے، کوئی بات نہیں ہے، وقت رہا تو آپ کے پاس۔ لام الامر اور لام التعلیل یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مکسور ہوتے ہیں، یہ دونوں مکسور ہوتے ہیں۔ البتہ لام التعلیل نصب دیتا ہے، لام الامر جزم دیتا ہے۔ تو لام التعلیل، تعلیل جیسے ہم نے تاکید کا مطلب سمجھا ہے، تاکید، تو اسے لام التعلیل، تعلیل کسے کہتے ہیں؟ سبب بیان کرنا، علت بیان کرنا، وجہ بیان کرنا، ٹھیک جی۔ حضرت الفصل لأدرس اللغة العربية، لأدرس، ٹھیک ہے، وأنتم حضرتم لتدرسوا، آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگ جو نا لتدرسوا، آپ لوگ یہاں پہ پڑھیں، تو تعلیل ہے۔ تو لام الامر جزم دیتا ہے، لام التعلیل نصب دیتا ہے، ایک تو یہ ہوا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے دونوں میں کہ اگر لام الامر سے پہلے واو ہے، فا ہے، ثم ہے، مطلب اس کو پچھلے جملے سے اگر جوڑنا ہے تو وہ لام جو ہے نا ساکن ہو جاتا ہے، مطلب وہ لام نہیں رہتا ہے پڑھنے میں، وہ لام جو ہے نا ساکن ہو جاتا ہے۔ نواسب میں نصب دیتا ہے کا مطلب وہ مرفوعات میں سے نہیں ہے، جی ہاں، نصب دیتا ہے کا مطلب وہ نواسب ہی ہے، وہ ٹھیک ہے، مرفوعات میں سے تو نہیں ہے، نہ کہ مجروحات میں سے ہے وہ، جی ہاں۔ الن کا ایدن، تو وہ الن کے اس لیے مطلب ذکر نہیں ہے، یہ لام سے بڑا تعلق ہے، لام، کیونکہ لام الامر کو سمجھانے کے لیے وہ بولنا پڑتا ہے تاکہ وہاں کنفیوز نہ ہو جائے وہاں پر، جی ہاں وہی بولا میں نے، کسرہ ہوتا ہے، اس میں فتح ہوتا ہے، نہیں دونوں میں کسرہ ہوتا ہے، لام دونوں میں لام مقصود ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے، یہ فتح و تاکید کا ہوتا ہے۔ یہ تین لام ذکر اس لیے کیا کہ تینوں فعل مضارع پہ آتے ہیں تاکہ کنفیوز نہ رہے، ایک شبہ نہ رہے کہ بھی یہاں بھی تو لام ہے، یہاں پہ لام ہے، بس شیخ یہ پڑھا کے چلے گئے، تو وہ جو ہمارا سبق نہیں ہے اس کو ذکر کرنا پڑتا ہے کبھی، ٹھیک۔ تو لام التعلیل جو کہ نصب دیتا ہے نواسب میں سے علت بیان کرنے کے واسطے، یہ لام الامر دونوں مقصور ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر لام الامر سے پہلے واو یا فا یا ثم ایک کوئی بھی اس کو ملا رہے نا تو پھر وہ کسرہ نہیں ہوگا، وہ سکون رہے گا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر فلتقرأ الکتاب یا فلیقرأ الکتاب، فلیقرأ الکتاب، تو فلیقرأ فا سے پہلے کیا تھا؟ وہ لیقرأ الکتاب، لیقرأ الکتاب تھا نا، فا سے پہلے کیا تھا؟ وہ لیقرأ الکتاب۔
सब लोग शामिल है ना क्लास में? नाम की वजह से ही हुआ ना, अगर तो हम वो अतफ देखेंगे तो फिर तो हमें मतलब जिसका वाओ फा और सुम्मा, फिर तो हमें पीछे से जुमला ही जो उससे पहले हरफ अतफ जो मातूफ इलाही को जो दिया जाएगा तो वो मातूफ को नहीं दिया जाएगा, जो क्या कहते हैं जो हरकत दी जाएगी, जिस तरह आपने कहा फा सुम्मा या फिर क्या कहा जी फासिल नाम की वजह से आप कह रहे हैं? नहीं मैं समझ नहीं आई। नहीं समझा रहा हूँ बिल्कुल। मैंने ये कहा कि दोनों लाम में, कौन से दोनों लाम में? जी लाम तालील और लाम ताकीद। लाम तालील नहीं देखो फिर यही तो गलती कर रहे हैं आप लोग। लाम तालील लामुल अमर, लाम अमर, इन दोनों में फ़र्क जैसे मैंने बताया कि लाम तालील जैसे आपने कहा नवासिब में से है, खलास ख़त्म किस्सा ख़त्म उसका, और ये जवाजिब में से है। दूसरा ये है इसको पहचानने के लिए कि भी लामुल अमर है लामुल तालील, क्योंकि जहाँ पे नसब फतहा ज़ाहिर होगा तो बोलेंगे आप, लेकिन जब जमाल आएंगे मिसाल के तौर पर लितक़राऊ, ठीक है, हदरतुम लितक़राउल किताब, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों के अंदर तो अमल कर रहा है। अगर चेक एक में जज़म है एक में नसब है, मगर दोनों में नून गिर रहा है, दोनों में क्या है? नून गिर रहा है। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि लाम तालील है या लाम अमर है? तो उसको दूर करने के लिए जो पहचान है वो ये है कि अगर लाम अमर से पहले फा वाव सुम्मा, ये कोई भी जुमला उस पर मिला के पढ़ रहे हैं आप, डायरेक्ट मिला के पढ़ रहे हैं, यूँ समझिए वसल में, यानी मिलाने की हालत में, वसल यानी कि मिलाने की हालत में, वसल में जो ना वो लाम साकिन बन जाएगा, लामुल अमर साकिन बन जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दी कि फल यक़रा अहमद अल किताब, फल यक़रा अहमद अल किताब या फल यक़रा अल किताब, तो इसमें लामुल अमर कहाँ है? इसमें फल यक़रा में है, लाम तो है, लाम है, मगर हमने पढ़ा कि लाम मकसूर होता है ना भी, लियक़रा, ये है लामुल अमर ना, तो ये लियक़रा जाके फल यक़रा क्यों हो गया? क्योंकि उससे पहले फा या वाव कुछ भी मिलाने की वजह से, मिलाने से। लेकिन लाम तालील नहीं, वो लाम मकसूर बाकी रहेगा, तालील का, ठीक है। फलितक़रा, ठीक है, फलितक़रा सुम्मा लितक़रा, ठीक है। जैसे जितु व हदरतु अस्सफ़ लिअक़रा अल किताब सुम्मा लिअक्तुबा, सुम्मा लिअक्तुबा, सुम्मा अक्तुब नहीं है, सुम्मा लिअक्तुबा। तो लाम मकसूरी रहेगा, चाहे उससे पहले कुछ भी आ जाए, या चाहे वसल में हो चाहे जुमला उसी से शुरू करते हो। अच्छा, वसल का मतलब क्या होता है कि जुमला बीच में आ जाना, ठीक है, या तो जुमला शुरू होता है या बीच में आता है। तो अगर जुमला ही शुरू हो रहा है अमर से, अगर लाम अमर है तो फिर लाम पे मकसूर रहेगा ही, वहीं से अगर शुरू हो रहा है जुमला। लेकिन जुमला बीच में आ रहा है, उससे पहले फा सुम्मा वाव कुछ भी है, तो मिला के पढ़ना, नौं को मिला के पढ़ना है, तो फिर वो लाम क्या हो जाएगा? जी उम्मे हारून, लाम क्या हो जाएगा? उम्मे हारून आप जी उम्मे हारून आप जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, तो लाम क्या हो जाएगा? अगर वाव सुम्मा है लाम पे सुकून जज़म आ जाएगा। जी हाँ, तो ये फ़र्क है। बाकी बहुत हो गया, हम लोग पढ़ ली किताब इंशाल्लाह, इतना ही हमको पढ़ाना था इसमें जी। अगर इसमें इस कायदे में आप पीछे वालों से, मैं आपसे भी मैं कहूँगा कि कुछ सिर्फ उम्मे हारून भी मतलब कि सवाल ना हो, सब पे भी सवाल अगर हो तो सही। देखो सवाल जो लोग सवाल नहीं करते ना, दो में से होते हैं, दो में से होते हैं, या तो मुकम्मल मियाँ फी मियाँ समझ जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, या समझना चाहते ही नहीं, मुझे क्या पड़ी है वो तो है ना, बाकी लोग तो है ना। ठीक है, माफ़ करना आप लोग माशाल्लाह बहुत ही हमारे बुजुर्ग हैं, तो बस मुदरिस होने तो कुछ कह रहा हूँ मैं बातें, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप लोग शामिल रहें क्लास में, शरीक रहें आप लोग, ये मेरा कहने का मकसद है, ठीक है। तो वो आप फैसला कर लेना चाहिए कि किस में से आप हैं उनकर, मैं अस्तगफिरुल्लाह मैं नहीं कह सकता मैं जी। तो पढ़ें वहाँ, आप पढ़ें किताब, ये कायदा जी बीच में, ये कायदा तो लाम अमर क्या होता है? जज़म देता है। और फ़ेल मुदारिअ जज़म कौन कौन देता है? लम, लम्मा, लामुल अमर, लामुल नाही, ठीक है। अब लम्मा ये नफ़ी का माना करता है, लम और लम्मा भी नफ़ी का माना देता है, शायद वो आगे आ रहा होगा। बस लम और लम्मा में फ़र्क ये है कि लम में कोई ताकीद नहीं है, लम यफ़अल, लम यंसुर, लम यकुल नहीं खाया,
لما یقرأ الکتاب، ابھی تک نہیں پڑھا ہے، یہ ابھی تک کا تھوڑا معنی میں آتا ہے، لما میں ابھی تک کا معنی آتا ہے اس کے اندر، یہ فرق ہے۔ باقی لام الامر تو امر کا لام ہے، تاکہ یہ امر حکم دینا ہے، لام النہی تو منع، لا تأکل لا تشرب، ٹھیک ہے، لا تفعل لا تفعل، یہ اس میں ہے۔ باقی آپ نے تو پڑھا ہوگا کہ فعل مضارع میں اعراب کہاں ظاہر ہوتا ہے کہاں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ افعال خمسہ جو ہوتے ہیں جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، نون اعرابی کہتے ہیں، تو وہ نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گر جاتا ہے، مرفوع ہونے کی شکل میں رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مرفوع بثبوت النون۔ بھئی وہ مرفوع کیوں ہے؟ بھئی یفعلان تفعلان، اس لیے کہ نون ہے وہاں پر۔ لم یفعلا لم تفعلا لم تفعلوا لم تنصروا، تو لم جو ہے جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے، لم تنصرا جزم کہاں پر؟ نون کا گرنا خود کیا ہے، ویسے نصب بھی نون کا گرنا خود کیا ہے، جزم دینا ہے یا نصب دینا ہے، نون کا گرنا ہی، باقی پہ جو ہے نا وہ حرکت جو ہے نا ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور بھی کچھ ایسے ہیں جو فعل مضارع جو ناقص یا معطل ہیں تو اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جی آپ کے اس میں گرام میں تھوڑا کہہ کے پڑھیں گے تو آپ کا نام؟ جی جی چلے کے بعد پڑھیں۔ الحسن یا استاد لم افهم درس الامس جيدا۔ ترجمہ کی کہتے ہیں، کریں دیکھیں یہ بھی ترجمہ کریں گے، کریں ترجمہ کریں۔ کل مجھے درس اچھی طرح سمجھ نہیں آیا۔ شیخ یہ کل مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کل والا درس اچھی طرح سمجھ نہیں آیا۔ ماشاء اللہ، بڑے ہی اچھے مطلب ہے کہ نقطے پیدا ہوتے ہیں نہیں، اچھی بات ہے۔ تو آپ کے سوال میں آؤں گا میں، لیکن ترجمہ کے وقت پہ ایک بات بتاؤں گا میں کہ ترجمہ لفظی فنی شعوری کے ساتھ ہو۔ دو الفاظ ہیں، مجھے اردو میں کبھی جو ہے نا شاید آپ تو خیر اہل زبان ماشاء اللہ اردو کی، لیکن پھر بھی کبھی جو ہے نا کہ استاذ کیا ہوتا ہے، استاذ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھتا ہے کہ وہ کتنا سمجھتے ہیں، تو بعض وہ بھی غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھے ہوتے پھر بھی سمجھاتا ہے استاذ، شاید کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں میرے خیال سے، اس کا برداشت کر لیجیے۔ تو ترجمہ جو ہے نا لفظی تو انشاءاللہ شیخ آ چکے ہیں، ٹھیک۔ باقی ایک جملہ رہ گیا وہ یہ ہے، اچھا میں جو بولنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لفظی کا مطلب لفظ کا ترجمہ کریں آپ، مطلب نہیں بولنا ہے، مطلب سب کو پتہ ہے کہ بھی سبق کل والا وہ مشکل نہیں ہے، وہ بعد میں، لیکن لفظی ترجمہ ایک۔ اور فنی شعور کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ احساس ہو جائے کہ آپ فاعل سمجھ رہے ہیں، مفعول سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا سمجھ رہے ہیں، یا آپ جو ہے نا حال سمجھ رہے ہیں، یا آپ موصوف سمجھ رہے ہیں، یہ باقاعدہ ترجمے سے احساس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الحسن حسن، یا استاد اے استاذ، لم افہم نہیں سمجھا میں، درس الامس کل کا درس جیدن اچھی طرح، یہ ترجمہ ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا لفظی بھی ہے اور جو ہے نا لم افہم میں نہیں سمجھا، درس الامس کل کا درس، کیونکہ مضاف مضاف الیہ میں ترجمہ ہم الٹا کرتے ہیں نا بھی، تو اس لیے الٹا کرنا ہے، ایسا نہیں کہ سبق کل کا، نہیں ضرورت نہیں ہے، کل کا سبق، تو کل کا سبق، تو آپ اگر آپ ہاں یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ پیش کیا، آپ نے جو سوال کیا اس پہ نقطہ اس میں کل والا کہیں گے تو پھر موصوف صفت ہو جائے گا، سمجھ آپ، الدرس السابق، کل والا کہیں گے، الدرس الغد اگر کہنا تو وہ کیا ہو جائے گا، کل والا موصوف صفت ہو جائے گا۔ کل کا سبق یہ ہے لفظی اور فن شعوری، یعنی فن کیا ہے، فن یہ ہے کہ موصوف صفت ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ فن ہے۔ لفظی ہے کہ لفظ کا ترجمہ کریں آپ، فن یہ ہے کہ یہ موصوف صفت ہے۔ اگر آپ نے یہ نقطہ پیش کیا کہ کل والا ہے یا کل کا ہے، تو کل والا جو موصوف صفت ہے، جبکہ یہ جو عبارت درس الامسی، یہ شکل کیا ہے اس کی، کل کا مضاف مضاف الیہ۔ اگر آپ کل کا کہیں گے تو آپ نے اس کو سمجھا اسی طریقے سے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، کل والا کہیں گے تو آپ نے اس کو غلط مطلب مسٹیک جو ہے نا آپ نے موصوف صفت سمجھ گیا آپ۔ تو ترجمہ اس لیے کرنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہوں کہ بھی فن کیا اس کے اندر، فاعل فعل، ٹھیک ہے۔